ہمیں اب جوائن کیا جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، سینئر رہنما ہیں، ممتاز قانون دان ہیں، وزیر بھی رہے ہیں پچھلی گورنمنٹ میں، لندن تھے، واپس آئے ہیں، شہباز شریف صاحب سے ملے ہیں آج، اور کل نواز شریف صاحب کچھ حساب کتاب مانگ رہے تھے تارڑ صاحب۔ میں چاہتا ہوں ذرا آپ کو ناظرین کو سنا دوں وہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر ذرا آپ سے بات کریں، دیکھیے کیا فرما رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب آپ لندن سے بھی ہوا ہے، شہباز صاحب سے بھی ملے، اور یہ بیان بھی میں نشر کر دیا، یہ میاں صاحب کیا پھر فرما رہے ہیں کہ وہ جو دو سابق جرنیل اور ججز کا نام لیتے ہیں ان کا احتساب ان کے ہاں بڑی شرط بن چکی ہے، پھر آگے معاملے بڑھیں گے، اور کیسے ہوگا احتساب؟ دیکھیں، معاملے آگے بڑھانا تو ظاہر ہے ایک پولیٹیکل پروسیس ہے۔ انہوں نے تو ایک اپنی خواہش کا اور اپنی تکلیف کا اظہار کیا ہے کہ اس طرح کی جو تالے آزمائیاں ہیں اور اس طرح کے معاملات ہیں، انفارچونیٹلی وہ ہمارے ہاں کئی دفعہ ہو چکے، اور ہم پھر سکوئر ون پہ آ جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی ڈالر کو کنٹرول کیا ہوا تھا، یہ کیا وہ کیا، لیکن اب آپ نے دیکھا کہ ٹیم وہی تھی، لوگ وہی تھے، لیکن کیونکہ معیشت کھوکھلی تھی اور معیشت کو دھچکے اس قدر لگ چکے تھے ان 4-5 سالوں میں کہ کوشش کے باوجود بمشکل آپ ڈیفالٹ سے بچے، اور جو سٹیبلٹی ہے معیشت کی وہ ابھی ایک خواب کے طور پہ ہمیں نظر آئی۔ تو انہوں نے ایک محب وطن پاکستانی کے طور پہ، ایک ایسے قومی رہنما کے طور پہ جس نے ہمیشہ ڈیلیور کی ہے، ان کے دور حکومت میں ہر دفعہ ترقی کی جو منزلیں ہیں وہ پاکستان نے یہ طے بات کی آپ ہیں۔ کی اپنی جگہ درست ہے، لیکن ان کی سٹیٹمنٹ بڑی معنی خیز ہے نا۔ آپ کیونکہ قانون دان بھی ہیں، کیسے ہوگا دو سابق ججز کا احتساب یا دو سابق جرنیلوں کا احتساب؟ نہیں وہ دیکھیں طارڑ صاحب سابق لوگ جو ہیں، سابق بیچارے جو ہیں، ان کا تو جو احتساب ہوتا رہے، جو حاضر سروس جج ہیں اس کے تو کمپلیکیٹ نہیں ہو جائے گا معاملہ؟ بھئی ججوں کا احتساب تو کرنے کا طریقہ موجود ہے نا۔ آپ ایک عدالت سے غیر مطمئن ہیں، اس کے خلاف اپیل کریں، اور اگر میاں صاحب کو اپیل کا حق مل جاتا ہے، جو کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے تو اس کا اہتمام کر دیا تھا، تو پھر تو کسی جج کے بارے میں تو گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ شامی صاحب انہوں نے تو اپنی ایک تکلیف کا اظہار کیا ایک قومی رہنما کے طور پہ، اور میرے خیال میں ایسی گفتگو پہ نہ کسی قانون میں پابندی ہے، اور ایسا اپنا دل شیئر کرنا ایک اچھے لیڈر کی علامت ہوتی ہے کہ وہ عوام کے سامنے اپنے دل کی باتیں کرتا ہے۔ وہ رکھ رکھاؤ کی بجائے وہ کہتا ہے کہ اگر اس ملک کو آگے چلانا ہے، اگر اس معیشت کو بچانا ہے، اگر اس نظام میں تسلسل چاہتے ہو، تو پھر اس طرح کے تالے آزمائی سے باز اور ممنوع رہنا چاہیے۔ نہیں مگر حاضر سروس جج جو ہیں ان کو تو آپ ٹارگٹ نہیں کرتے نا، اس کی تو پھر کمپلیکیٹ ہو جاتا ہے، پھر قانون کچھ کہتا ہے، پھر توہین عدالت کی کارروائی ہوتی ہے، بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں نا۔ اسے تو آپ ایک قانونی، آپ کے تو مسلم لیگ کے قانونی رہنما ہیں، آپ کو چاہیے نا ان کی معاونت کریں۔ میری معاونت بالکل ان کے ساتھ رہی ہے اور رہے گی انشاءاللہ العزیز، تھک اینڈ تھن میں۔ اور ایون حاضر سروس بھی اگر کوئی ایسا عمل وہ کرتے ہیں جو کہ قابل گرفت ہے اور جو آرٹیکل 209 کے زمرے میں مس کنڈکٹ میں آتا ہے، تو حاضر سروس کے بارے میں بھی آپ بات کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے تو پھر آپ سپریم جوڈیشل کونسل میں جائیں گے نا۔ جی بالکل، سپریم جوڈیشل کونسل میں جانے کی آپشن موجود ہے۔ کسی جج پر اس کے فیصلے کی وجہ سے تو کارروائی نہیں کر سکتے نا سپریم جوڈیشل کونسل میں، یہ تو تحفظ حاصل ہے نا۔ ناٹ اسٹرکٹلی اس حوالے سے، لیکن اگر فیصلے میں مس کنڈکٹ جھلکتا ہو اور اگر یہ ایویڈنس آئے کہ فیصلہ جو ہے وہ انجینئرڈ اور مینوورڈ، بڑا گرے ایریا ہے یہ شامی صاحب۔ یہ تو ابھی جو بات، یہ گیلی زمین ہے، میں عرض کرتا ہوں تلک نہ جائیں اس پہ کہیں۔ نہیں، میں عرض کرتا ہوں جو بات جامی صاحب کر رہے ہیں وہ بات میاں صاحب ریفر کرتے ہیں 2017 کے جو سارے ایپیسوڈ تھے ان کو، اور اس کے جو مرکزی اور واضح کردار تھے وہ سب کے سامنے ہیں۔ وہ اب تاریخ کا حصہ تو بن چکے کہ وہ اب سروسز میں نہیں رہے، اور وہ آج حاضر سروس ججز نہیں ہیں، یا وہ عسکری ادارے میں بھی وہ موجود نہیں ہیں۔ طارق صاحب، آپ پرویز مشرف کا احتساب تو کر نہیں سکے ہم، جو کچھ اس کے بعد ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا، یعنی مقدمہ فیصلہ ہو گیا، اس کے بعد اس کی بساط الٹ دی گئی، تو کیا یعنی بہت مشکلات نہیں کھڑی ہو جائیں گی اس سے؟ نہیں، وہ آپ درست فرماتے ہیں۔ میاں صاحب تو خود بڑے بردبار آدمی ہیں، آپ سے زیادہ انہیں کون جانتا ہے، اور انہوں نے تو اپنا معاملہ اللہ کی عدالت کو سونپ دیا تھا۔ لیکن جہاں تک قانون اور انصاف کی بات تھی، انہوں نے، وہ پہلے سویلین وزیر اعظم ہیں
जिन्होंने ये कहा कि अगर आइन को दोबारा पामाल किया गया और कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद इमरजेंसी नाफिज की गई तो उसका ट्रायल होना चाहिए, और उसकी कीमत आज जो हम अदा कर रहे हैं, ये भी एक फैक्टर वो भी था कि उसकी कीमत अदा की मियां नवाज शरीफ ने 2016 और 17 में। वो उन अवामल में से एक अवामल था। तारड़ साहब, कब तक हम कीमतें अदा करते चले जाएंगे? मैं आपसे बिल्कुल इस बड़ी बात भारी से कीमत मुत्तफिक अदा हूं। करनी पड़ेगी। मैं इस बात पे आपसे मुत्तफिक अच्छा। हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मेरी सिर्फ ये जो जी, मैं जी, गुजारिश जी, करना फरमाएं, चाह रहा हूँ वो ये है कि हमें, मेरे ख्याल में, लोगों के जो जज्बात और एहसासात होते हैं, और खास तौर पे जो कौमी रहनुमा हो जी, जो इस मुल्क को 3 दफा लीड कर चुके हैं, अगर वो आवाम से दिल की बात करते हैं तो हमें कम से कम उन्हें ये इतना जरूर क्रेडिट देना चाहिए कि वो जो उनके दिल में है वो उसका इजहार जरूर ये कर रहे हैं। बहुत उम्दा आपने बात की, लेकिन इसी पे राय पे क्या हम मार्जिन इमरान खान साहब को नहीं दे सकते? फिर वो भी तो दिल की बात करते हुए कुछ रहनुमाओं के, कुछ फौजी सरबराहान का जिक्र किया करते थे, तब आप कहते थे ये गलत है। इमरान खान साहब ने जो बात की है और इमरान साहब ने जो करवाया है उसमें, और मियां साहब की इस गुफ्तगू को आप 2 पलड़ों में रख के देख लें, जमीन और आसमान का फर्क होगा। मियां नवाज शरीफ ने अपने वर्करों को ये तो नहीं कहा कि वो शहीदों के मुजस्मे मुस्मार करें, ठीक, और ये नहीं कहा कि वो जिना हाउस को नजरे आतिश कर दें, बिल्कुल ठीक, और ये नहीं कहा कि वो मुल्क में बगावत कर दें, और ये नहीं कहा कि वो कैंटोनमेंट्स के मुहासरे कर लें और वहाँ पे पेट्रोल बम फेंकें। मियां नवाज शरीफ ने तो सर पे बाल्टी भी नहीं पहनी और बख्तरबंद गाड़ियों के काफिले भी साथ नहीं लिए। वो तो जाता था 5 वकीलों के साथ, 200 पेशी उसने अटेंड की। मियां नवाज शरीफ ने तो अपनी कैंसर से बीमार जो अपनी बेगम थी उनको, अहलिया को छोड़ा और अपनी बेगुनाह बच्ची का हाथ थामा और आके गिरफ्तारी दे दी पाकिस्तान में। ये किसने किया आज तक? जानते हुए कि मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, उन्होंने उस जुडिशियल प्रोसेस को, ये समझते हुए कि वो बायस है, उस वक्त उन्होंने सबमिट किया अपने आप को कानून के सामने। उन्होंने तो 5-5, 6-6 हजार वर्कर उनके लिए इकट्ठे करना और 200 गाड़ियों को। अच्छा तारड़ साहब, ये बड़ा अहम नुक्ता है, ये फरमाएं, जब वो वापस आ रहे हैं अब अक्टूबर को, तो वापसी पे क्या वो सरेंडर करेंगे, गिरफ्तार होंगे, या उन्हें उससे पहले रिलीफ मिल चुका होगा? जामी साहब, एक होती है, शामी साहब इसे अप्रिशिएट करेंगे, प्रिविलेज कम्युनिकेशन बिटवीन काउंसिल एंड क्लाइंट। अच्छा, और मेरे ख्याल में, मुझे मेरे उस्ताद ने मेरी तरबियत ये की है कि जो साहिल का मुकदमा है वो कभी वक्त से पहले डिस्कस ना करें, और वो भी पब्लिक फोरम